پیارے سامعین، کیا آپ کو پتہ ہے 11 شعبان المعظم کو ہم شکل مصطفیٰ شبیہ پیغمبر موزن کربلا جناب علی اکبر ابن حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ بی بی ام لیلہ تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب علی اکبر علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ بیان کریں گے۔ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا گوشت میرا گوشت ہے اور اس کا خون میرا خون ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تو آخر میں اپنے نواسہ حسین سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنے نواسہ حسین سے ملاقات کرتے۔ جب اللہ کے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو امام حسین علیہ السلام ہمیشہ اپنے نانا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں غمگین رہتے۔ وقت گزرتا گیا، امام حسین علیہ السلام کا نکاح بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ سے ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگتے رہے، اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو سیرت اور صورت میں، بولنے اور چلنے میں ہر لحاظ سے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا آخر کار قبول ہوئی اور 11 شعبان 42 ہجری اور کچھ روایتوں میں 33 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہم شکل رسول موزن کربلا اور امام علی اکبر علیہ السلام کا نورانی ظہور ہوا۔ جیسے ہی جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا اور فرمایا، اے میری بہن زینب، یہ میرا بیٹا بالکل ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دکھتا ہے۔ اس کی صورت اور سیرت بالکل میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہے۔ آپ کی پیاری بہن زینب بنت علی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، میں آج آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن حکم کرو۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس شبیہ پیغمبر کی پرورش میں کروں۔ امام حسین علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا، اے زینب، اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ آپ اس کی پرورش کریں گی، لیکن بس ام لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ لو۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی، ام لیلہ ہاتھ جوڑ کر خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے آقا، زینب میری مرشد زادی ہیں اور آپ میرے مولا ہیں۔ میرے بچے کے لیے اس سے افضل اور کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اس کی پرورش کرے گی۔ اس طرح آپ کی پرورش حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کی۔ امام حسین علیہ السلام راتوں کو اٹھ اٹھ کر علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ جب ام لیلہ نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اس کا سبب پوچھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں علی اکبر سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور میں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی طرح محبت کرتا تھا۔ ان کی بھی اسی طرح راتوں کو جاگ کر زیارتیں کرتا تھا۔ جیسے ہی میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے بے حد سکون ملتا ہے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ جناب علی اکبر جس راستے سے گزرتے تو لوگ جمع ہو جاتے اور آپس میں کہتے، دیکھو وہ شبیہ مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ دور دراز علاقوں سے آتے اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے محبوب کو نہیں دیکھا، لہذا ہمیں شبیہ مصطفیٰ یعنی اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کروائیے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، جناب علی اکبر کو انگور کھانے کی خواہش ہوئی۔ اس وقت انگور کا موسم بھی نہیں تھا۔
جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اللہ کے عرش سے ایک گچھا انگور آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ نے وہ انگور اپنے بیٹے علی اکبر کو عطا کر دیے۔ علی اکبر اپنے بہادر اور دلیر اپنے چچا حسن علیہ السلام جیسے تھے۔ علی اکبر علیہ السلام ایک بہادر سپاہی تھے، انہیں تیر اندازی ان کے ستیلے چچا جناب حضرت عباس ابن علی علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ علی اکبر ابن حسین کی آواز بلند تھی جو ہمیشہ اذان دیا کرتے تھے۔ عاشوراء کی صبح علی اکبر ابن حسین علیہ السلام نے اذان دی، ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ آخری بار ہے جب علی اکبر کی اذان سنی جائے گی۔ جیسے ہی علی اکبر نے اذان دینا شروع کیا، حسین ابن علی علیہ السلام رونے لگے۔ صبح کی نماز کے بعد علی اکبر حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، ابا جان میں اجازت طلب کرتا ہوں۔ حضرت رباب اور ام لیلہ نے عرض کیا، اے حسین، علی اکبر ضد کر رہے ہیں کہ انہیں میدان میں جانے کی اجازت دی جائے، آپ کا فیصلہ ہی آخری ہوگا۔ امام علی مقام نے فرمایا، ہماری اجازت کا سوال بعد میں پیدا ہوگا۔ علی اکبر، پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لو، تو زینب نے تمہیں پالا ہے، زینب کا حق اور ہم سے زیادہ ہے، پہلے ان سے اجازت لو پھر ہم سے پوچھنا۔ جناب زینب کریم بیٹھی ہوئی یہ گفتگو خاموشی سے سن رہی تھی۔ جب اپنا نام سنا تو علی کی بیٹی پکار اٹھی، علی اکبر، میں تجھے اجازت نہیں دوں گی، میں نے تجھے اس دن کے لیے نہیں پالا تھا، تیری لاش سے لپٹ کر روں۔ علی اکبر، تیرا صدقہ تو میں دے چکی ہوں، میں نے تجھے بچانے کے لیے اون اور محمد کو بھیجا تھا۔ علی اکبر، علی کی بیٹی تجھ پر فدا تو ہو سکتی ہے لیکن تجھے میدان میں ہرگز نہیں جانے دے گی۔ میں چاہتی ہوں جب تیری لاش کو میرے ماں جایا حسین اٹھائے گا تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بیٹا، اب مجھے اس امتحان میں مت ڈالو۔ زینب کی گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ دل ڈوب گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جناب علی اکبر کی والدہ نے کہا، بیٹا، پھوپھی کے منہ پر منہ رکھ دو، تمہاری زلفوں کی خوشبو سے انہیں ہوش آ جائے گا۔ علی اکبر نے فرمان مدر سنا تو بجائے منہ پر منہ رکھنے کے قدموں پہ منہ رکھ دیا اور اپنے رخساروں کو پھوپھی کے پاؤں سے ملنا شروع کر دیا۔ جناب زینب نے فوراً آنکھیں کھول دیں، بھتیجے کو پاؤں پر رخسار ملتے دیکھا تو بے چین ہو گئی، روک کر فرمایا، میری جان، پھوپھی تجھ پر نثار، تیری خدمت پر قربان، تیری اطاعت پر فدا۔ پھر اٹھ کر گلے لگا لیا۔ سیدہ زینب ہوش میں آئیں تو ہاتھ جوڑ کر جناب علی اکبر نے عرض کی، پھوپھی جان، خدا کے لیے مجھے اجازت دی جائے، مجھے آپ خود بھی اجازت دیں اور میرے بابا حسین سے بھی اجازت لے کر دیں۔ بھتیجے کو ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ جناب علی اکبر کے اجازت مانگنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ سیدہ زینب جواب نہ دے سکی۔ ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر فرمایا، جا میرے چاند، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ اور پھر امام حسین ابن علی سے کہا، بھائی جان، میں نے علی اکبر کو اجازت دے دی، آپ بھی اسے سینے سے لگا کر آخری بار گلے لگا لیں۔ امام علی مقام نے بیٹے کو سینے سے لگا کر فرمایا، بیٹے، بڑا سخت امتحان ہے، تیری جوانی ایسی نہیں جسے تلواروں کے سپرد کر دیا جائے، میرے لال، تو شبیہ رسول ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، میرے چاند، تو میرے نبی جیسا ہے، مگر مجبوری ہے اور یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اپنی جان دے دینے سے بھی زیادہ سخت امتحان، خداوند قدوس دونوں کو اس امتحان میں کامیاب کرے۔ میرے چاند، ہم دونوں ہی امتحان دے رہے ہیں، تو قربان ہو کر امتحان دے گا اور میں تجھے قربان ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔
خدا حافظ، اللہ تعالیٰ تیرے قربانی قبول فرمائے میرے چاند۔ تھوڑی دیر بعد ہم بھی آ رہے ہیں اور پھر ہم سب کی حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ دعا دے کر فرمایا جاؤ، خدا حافظ۔ پھر جناب علی اکبر خیمے سے باہر آئے تو دیکھا کہ ام البنین کا بیٹا عباس علمدار پہرا دے رہا ہے۔ علی کے لال کا لال، خدا کے شیر کا شیر، ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر جب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان کارزار میں گئے تو ابن سعد نے اپنے سواروں کو حملہ کرنے سے روک دیا۔ اس نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور جناب علی اکبر کے قریب آ کر کہا، علی اکبر، مجھے تیری جوانی پر ترس آ رہا ہے، تیری شکل بھی رسول اللہ سے ملتی ہے، اس لیے میری خواہش ہے تو اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر رحم کر اور میرا ایک مشورہ مان لے، اس سے تجھے بہت فائدہ ہوگا۔ جناب علی اکبر نے فرمایا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابن سعد لئیم کہنے لگا، میں چاہتا ہوں تو اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائے، میں تجھے مکمل امان دیتا ہوں، میں ابن زیاد وغیرہ سے بھی ہر قیمت پر تجھے بچا لوں گا، تو اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، اس لیے جلد ہی لوگوں کی نگاہوں میں اچھا مقام حاصل کر لے گا، میں تجھے بہت زیادہ مال و دولت بھی دوں گا، تو بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے قتل کیا جائے۔ علی کا شیر، جب یا علی کا نعرہ لگاتا ہے تو دشمنوں کو درد ہونے لگتا ہے، گھوڑے جھکنی ہو رہے ہیں، سوار گر رہے ہیں۔ حیدر کا شیر، 3 دن کا پیاسا ہے، پسینے میں شرابور ہے، مگر خدا کی قدرت کی دی ہوئی طاقت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے، حیدر کرار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، دشمنوں کے سر کٹ کٹ کر گر رہے ہیں اور ان کے ہتھیار ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے ہیں، ریت کے بگولے اڑ رہے ہیں، ہوا بھی اتنی گرم ہے کہ جلانے لگے۔ کربلا کی دوپہر میں دشمنوں پر ایسا زوردار حملہ ہوا کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حسین کے چاند نے شام کے بادلوں کو چیرتے ہوئے گھوڑے کی لگام موڑی اور امام علی مقام کے حضور حاضر ہو گئے، ابن حیدر کے دربار میں سلام پیش کیا اور عرض کیا، بابا، کاش 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان درندوں کا صفایا کر دیتا۔ شبیر نے آنکھ بھر کر فرمایا، بیٹا، پانی تو اب حوض کوثر پر ہی ملے گا، تمہیں یہ فرض بنا پانی پیے ادا کرنا ہے۔ یہ سن کر جناب علی اکبر نے دوبارہ میدان کربلا کا رخ کیا اور پکار کر فرمایا، کوئی جان پر کھیل جانے والا ہو تو سامنے آئے۔ ابن سعد نے طارق بن شیخ سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے، اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو کر بھی کھڑے ہو۔ علی اکبر نے پہلی بار پکارا مگر دشمنوں کی پوری جماعت میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی، پھر وہ آگے بڑھے تو دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر دی، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، مگر دشمنوں کی تازہ دم فوج میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان کا سامنا کر سکے۔ تو یہ ہے تمہاری شجاعت اور بصالت کے دعووں پر، اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں نکلو اور حسین کے بیٹے کا مقابلہ کرو۔ ابن سعد نے کہا، اگر تم نے یہ کام انجام دیا تو عبید اللہ ابن زیاد سے تجھے موصل کی حکومت دلواؤں گا۔ طارق نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ ابن سعد نے قسم کھائی تو طارق لالچ میں آ کر آگے بڑھا، جناب علی اکبر پر نیزے سے وار کیا، شہزادہ علی اکبر جان بچا کر ان کا نیزہ رد کرتے ہوئے جناب علی اکبر نے سینے پر ایسا وار کیا کہ وہ طارق کا نیزہ سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گرا۔ جناب علی اکبر نے کمال ہنرمندی سے گھوڑے کو ایکڑ دے کر ایسا روند ڈالا اور ہڈیاں چور چور کر دیں۔ یہ منظر دیکھ کر ابن طارق طیش میں آ گیا، آگے بڑھا اور جناب علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ اس کا نام عمر تھا۔ شہزادے نے ایک ہی نیزے میں
اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ ابن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جناب علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تینوں باپ بیٹوں کی ہولناک موت دیکھنے کے بعد ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصر بن غالب کو جناب علی اکبر کے لیے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصر نے جناب علی اکبر پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے اس کے نیزے کی مدد سے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ اس پر ایسی تلوار ماری کہ وہ زمین پر گر گیا۔ شبیر کے مقابلے پر جو بھی آتا اسے جہنم تک پہنچا دیتے۔ آخرکار ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 سواروں کے ساتھ جناب علی اکبر پر ایک بار حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دشمنوں کے سوار آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ دشمنوں کے اس زبردست حملے کی وجہ سے جناب علی اکبر کے نازک شریر پر کئی زخم لگے۔ ان کے گھوڑے کی بانگیں موڑ کر آپ نے اپنے آپ کو پھرتی کے ساتھ دشمنوں کے نرغے سے نکال کر اپنے بابا حسین کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا بہت شدت کی پیاس ہے، ہتھیاروں کے بوجھ نے تھکا دیا ہے، اگر کچھ گھونٹ پانی مل جائے تو کچھ تسکین ہو جائے اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے کچھ طاقت مل جائے۔ حسین نے جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو نہایت بے بسی کے عالم میں آنسو بھری آنکھوں سے فرمایا، بیٹا گھبراؤ مت، تھوڑی دیر اور جہاد کرو، بہت جلد تم اپنے دادا نامدار سے ملاقات ہوگی اور وہ تمہیں حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ جناب علی اکبر نے سر جھکایا اور واپس مڑ گئے۔ پھر جناب علی اکبر میدان کارزار میں اسی طرح سیف حیدری کے جوہر دکھانے لگے جس طرح پہلے حضرت حیدر نے کیا تھا۔ ہم شکل پیغمبر پر حملہ ہوا اور یزیدیوں کے حملے کو روک بھی رہے تھے۔ ان پر تلواریں بھی برس رہی تھیں، تیر بھی آ رہے تھے، برچھیاں بھی اٹھ رہی تھیں اور نیزے بھی چل رہے تھے۔ ان کے جسم اقدس پر کئی زخم آ چکے تھے، مگر حیدر کا شیر ان زخموں کے باوجود اسی دم خم کے ساتھ تلوار چلا رہا تھا کہ ملعون نامی شخص نے ایسا وار کیا کہ شبیہ رسول لڑکھڑا گئے اور گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ پھر ابن سعد اور شمر کی مکروہ آواز فضا میں گونجی، حسین جوان بیٹے کی لاش اٹھا لو، ابھی یزید کی اطاعت نہ کرنے کا انجام اور بھی بھگتنا پڑے گا۔ امام علی مقام حسین ابن علی آگے بڑھے۔ یہ بہت سخت امتحان تھا، بہت مشکل گھڑی تھی۔ صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے مگر یہ لاش ہم شکل پیغمبر کی تھی، یہ شبیہ مصطفیٰ کی لاش تھی۔ سب سے کٹھن امتحان تھا، رات کہاں سے آتی؟ شبیہ مصطفیٰ تو خون میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا میں اندھیرا کیوں نہ ہوتا؟ قافلہ سالار عشق اور بھی پرجوش تھے کہ عشق میں اپنے آرزو کا لاشا اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر صبر اور رضا کے پیکر تسلیم اور استقامت کے مجسمے نے جوان بیٹے کی خاک و خون میں لت پت لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھایا مگر اٹھایا نہ جاتا تھا۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ میرا یہاں نذرانہ قبول فرما، اے پروردگار عالم میری ماں فاطمہ کی ردائے صبر پر کوئی آنچ نہ آنے دینا، اے اللہ مجھے اور بھی صبر اور استقامت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہوئے شہیدوں کے سردار لاش اکبر کو لے کر پاک دامنوں کے خیمے میں پہنچے۔ لیلہ نے جب جوان بیٹے کا لاشا دیکھا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ جناب سیدہ زینب بھتیجے کی لاش پر گر پڑی اور فریاد و فغان کرنے لگی۔ امام حسین پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور جناب علی اکبر کی لاش کو دفن کر دیا۔ پیارے سامعین، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔